الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ کچھ مہینوں سے چار پانچ مہینوں سے ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی. زجاجۃ المصابیح جو حضرت محدث دکن حضرت ابو الحسنات سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف تصنیف زجاجۃ المصابیح، اس کا چوتھا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آداب ہے، جس میں دیگر احادیث ایسے موضوعات پر جو عبادات سے ہٹ کر نالج پر یعنی معلومات پر زیادہ ہے. تو اسی احادیث سے ہم آج کچھ قیامت کی علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے. باہر چھوٹی قیامت آئی نا، تو اس وجہ سے ہم آج کچھ قیامت کی علامتوں کے بارے میں مختصر سی احادیث کو پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے کسی اتوار میں قرب قیامت واقع ہونے والے جو احادیث ہیں، جیسے دجال کا نکلنا ہے، اس کے کیا کیا رسول کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی. قبل از وقت رسول کریم علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا، آج سے 1445 سال قبل آپ نے جو باتیں بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم ان تمام چیزوں کو سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا ہے، اور اس کے بعد کچھ قیامت کے بعد یعنی قیامت حشر کے میدان کے حالات، حوض کوثر کے واقعات، حشر کا بیان ہے، حساب میزان کا بیان ہے، ترازو کا بیان ہے، جنت اور جنتیوں کے صفات ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم جلد از جلد کوشش کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے قیامت کے علامت ہیں. بابو اشرات الساعہ، قیامت کے علامتوں کا بیان. تو اس سے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے حضرت محدث دکن نے، وہ حضرت انس سے لے کر آئے. سیدنا انس کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں. یہ خادم رسول ہیں، 10 سال رسول کریم کی خدمت میں رہے. کیا نام ہے ان کا؟ انس، حضرت انس. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے. ہم ڈائریکٹ اردو پڑھ رہے ہیں، ہم عربی کو چھوڑ رہے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے. اگر آپ چاہیں تو ہم عربی کو بھی پڑھ سکتے، پہلے عربی کو پڑھیں گے پھر حدیث کو پڑھیں گے، تو پہلے عربی پڑھنا پھر اس کے بعد اردو ترجمہ پڑھنا. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہم ڈائریکٹ احادیث کو ترجمے کو پڑھ لیں گے، تاکہ وقت کی جتنی گنجائش ہے اتنے ہم زیادہ سے زیادہ احادیث کو پڑھ سکے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. آج سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ علم کس کے پاس ہے اور کتنا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو 2-4 احادیث کی کتابیں اگر وہ پڑھ لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. جبکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ کے نبی، اللہ سے بات کرنے والے نبی، خود قرآن مجید نے کہا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ کہہ دیے کہ میں سب سے بڑا علم رکھنے والا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہہ دیا کہ تم سے بڑا جاننے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے. تو علم کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں حرف اخیر ہوں یا تمہارے پاس مکمل آ گیا. آپ علم کو اپنا پورا دیں گے تو وہ اپنا باز آپ کو عطا کرے گا. تو کوئی بھی
کتنا بھی تعلیم یافتہ ہو اس کے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی رہی جاتی ہے. تو علم سیکھتے جانا، پوری عمر بھی لگ جائے تو علم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمام چیزوں کے علوم سے آراستہ ہوں، نہیں بول سکتے. تو فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب جو سب سے پہلے جو اٹھا لیا جائے گا وہ ہے علم. علم کو اٹھا لیا جائے گا. فرمایا علم کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا علم کو اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. سب سے بڑی قلت تو علماء کی ہو جائے گی. علماء حق جو ہے، جو حق بولنے والے علماء ہیں، جو امراء کا ڈر نہیں رکھتے، جو مالکان کا ڈر نہیں رکھتے، جو سرداروں سے خوف نہیں کھاتے، جو اپنے مال دولت کا نہیں دیکھتے بلکہ حق گوئی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے، ایسے علماء کی سب سے پہلے کمی ہو جائے گی. پیارے نبی کی حدیث، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو علماء حق نعمت ہے. حق بولنے والے عالم یہ نعمت ہے. یہ ختم ہوتے جائیں تو سمجھنا کہ قیامت کی علامتیں شروع ہونے لگ گئی ہیں. دوسری چیز فرمایا کہ امراء کا ڈر، امراء کا جھکاؤ، یعنی امراء کا خوف یعنی امراء کی جانب ان کا جھکاؤ نہ ہوتا. ایسے کو آپ علماء حق سمجھیں. جو کسی امیر کے پلے میں چلے گیا تو امیر کے گانے لگا اور غریب سے دور ہو گیا، غریب کی بات آ گئی تو تندرستی اور دوری کے اختیار کر رہا ہے، تو وہ عالم حق نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ایسے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. نمبر 2 فرمایا جہالت زیادہ ہو جائے گی، لوگوں میں علم کی کمی ہو جائے گی. تیسرا جو فرمایا زناکاری بہت ہو جائے گی، یعنی لوگوں میں بے پردگی اتنی عام ہوگی کہ زنا عام ہو جائے گا، پردہ کرنا مشکل ہوگا. آج آپ دیکھو حالات ویسے ہی بنتے چلے جا رہے، دن بدن. میں گزشتہ بھی سنایا ہوں نا، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے. آج کا دن جتنا خراب گزرا، کل کا دن اس سے خراب ہونے والا. آج کے حالات جو خراب ہیں، کل کا آنے والا دن اس سے بدترین ہونے والا ہے. حالات ایسے ہی ہمارے سامنے ہیں. اس سے گزشتہ سنا ہے ایک کسٹڈی کا قصہ بھی، کہ ماں باپ بچوں کو تربیت دیے، لیکن حکومت کیا کری، ماں باپ سے بچوں کی کسٹڈی لے کے ماں باپ کو جیل میں ڈال دی، ہم جنس پرستی کے خلاف. تو فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، اور زنا بھی عام ہو جائے گا. شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی. گنے چنے لوگ تھے جو اسلام کے آنے کے بعد شراب کی حرمت کے بعد کچھ لوگ پیتے تھے، تو وہ گنے جاتے تھے کہ یہ ہے. مسلمانوں میں پہچانے جاتے تھے کہ فلاں 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 فلاں، باضابطہ کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شراب نہیں پیتا تھا، لہذا ان پہ کوڑے بھی مارے جاتے تھے اسلامی سلطنت. لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ اسلامی سلطنتوں میں شراب کی دکانیں بیچی. اسلامی سلطنت ہے، مملکت اسلامیہ ہے، مملکت عربیہ ہے، اس کے باوجود وہاں پہ حرام بیع و شراء چل رہا ہے، وہاں پہ شراب بیچی جا رہی ہے. آپ دیکھو قیامت کی علامت ہے، شراب زیادہ ہو جائے گی، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی. لوگ سوال کرتے ہیں، مول صاحب شراب کی دکان ڈال سکتے، میں شراب بیچ سکتا ہوں، کیا میں شراب بیچ سکتا ہوں؟ اس میں بہت فائدہ ہے. لوگ سوال کرتے، کیوں سوال کر رہے؟ جبکہ ان کو یہ سوال کرنے کی نوبت ہی یہ آ گئی کہ وہ خود جانتے ہیں کہ بھائی میں نہیں بیچ سکتا، پھر بھی دیکھیے کچھ ہیلا بہانہ نکلتا کہ ان کو خود کو معلوم ہے میں نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ٹیکس کو جا سکتا ہوں میں. یہ سوال کرتے شرارتاً، ان کو خود کو معلوم ہے کہ یہاں جانا درست نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، رسول کریم آگے فرماتے ہیں اور مرد کم ہو جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک آدمی ہوگا. تو وہ ایک آدمی شادی کے لیے نہیں، بلکہ اس کا قائد، اس کا رہنما، اس کا ذمہ دار، اس کی خیال کرنے والا، اس کا والد، اس کا پھپھا، اس کا چچا، یعنی رشتہ دار اتنے ہوں گے کہ خواتین زیادہ ہو جائیں گی، گھر میں مرد آدمیاں کم ہوتے چلے جائیں گے. یہاں تک بتا دیا کہ ایک آدمی 50 عورتوں کا ذمہ دار ہو. تو وہ ذمہ داری خالی نکاح کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی خاندان کی ذمہ داری پڑ جائیں گے. یعنی مرد آدمیوں کا خود بخود فقدان شروع ہو جائے گا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت خوب ہو جائے گی. یہ متفق علیہ حدیث ہے. کیا کیا فرمایا گیا؟ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، فرمایا مرد آدمی کم ہو جائیں گے،
شراب نوشی عام ہوتی چلے جائیں گی. یہ قیامت کی علامتیں ہیں، اس کو یاد رکھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو اسلام کے لیے جنگ کرتے کفار سے، تو ان سے جو پیسہ ملتا، جو مال ملتا، جو دولت ملتی تھی، اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا. رسول کریم فرماتے ہیں کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت لوگ سمجھنے لگ جائیں، مال غنیمت کس کا ہے؟ مال غنیمت سلطنت کا ہوتا ہے. مال غنیمت کس کا؟ بیت المال کا ہوتا ہے کہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو بانٹے. اب لوگ جب اس کو ذاتی دولت سمجھیں گے، اسلام کی راہ میں نہیں لگائیں گے، ذاتی دولت سمجھیں گے، امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے. کوئی امانت رکھایا، اس میں ایسا خیانت کریں گے کہ یہ تو میرا اپنا مال. حقیقت میں ایسے ہی ہوتے چلے جا. اگر کسی کے پاس امانت رکھا دو، ختم. اب آپ کیا بولتے بول لو، کس کا واسطہ دیتے دے لو، کیا وسیلے دیتے دے لو، اب آپ کی امانت آپ کو ہاتھ آنے والی نہیں ہے. امانتیں چلے گئی، قرض دے دیے، ختم. امانت کے طور پہ قرضہ حسنہ دیے تھے آپ، اچھائی کے لیے دیے، وہ ختم. آپ کے لیے بدکار ہو گیا، برا ہو جاتا. اب آپ کی فرمایا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، اور زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جائے گا. زکوٰۃ جو غریبوں کی مدد کے لیے، یتیموں کا سہارا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو رکھا تھا اللہ کی جانب سے، اب اس کو ٹیکس سمجھ کے وصول کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دین کے سوا کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کیا جائے گا. یہ دیکھو دینی طلباء کے لیے آ گیا، اور دیگر ان کے لیے جو ماڈرن تعلیم یافتہ ہے، وہ بھی دنیا اچھی بنانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے. فرمایا نہیں، ڈاکٹریٹ کرو، میڈیکل سائنس پڑھو، طب پڑھو، اس لیے پڑھو تاکہ تم مسلمانوں کی خدمت کرو. علم سیکھو تاکہ تم جہالت سے دور رہو. اب یہ مقصد ختم ہو گیا، کوئی اور مقصد، دنیا داری آ گئی. فرمایا جب ایسا ہوگا اور مرد اپنی بیوی کے اطاعت گزار ہوتے چلے جائیں گے، الٹا ہو جائیں گا، جی 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 کرنے لگ جائیں گے. فرمایا مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا. اپنے دوست کو نزدیک رکھے گا اور اپنے والد کو دور کر دے گا. مساجد میں آوازیں بلند کریں گے، مساجد میں لڑیں گے، چیخ پکارا کریں گے. قبیلے کے بدکار آدمی قبیلے کا سردار ٹھہرے گا. مسجد میں آوازیں بلند کریں گے، آوازیں اب آگے آ رہی وہ حدیث مکمل ہوں گی. آوازیں بلند کریں گے، مانے ہیں، منع ہیں. پھر فرمایا گالی گلو چیخ پکارا کریں گے. فرمایا قبیلے کے بدکار آدمی کو، یعنی بدکار کا مطلب خراب صفات کا حامل، جو اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا قوم میں، معاشرے میں اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا، اس کو سرداری دے دی جائے گی، اس کو صدارت پہ بٹھا دیا جائے گا. قوم کا جو سب سے کمینہ انسان ہوگا اس کو سردار بنا دیا جائے گا. آدمی کی عزت اس کے شر، اس کی طاقت، اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی. کسی کی عزت اس کی تقوی کی وجہ سے نہیں، اس کے ایماندار ہونے کی وجہ سے، دیانتدار ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے اللہ والے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کی جب حالات یہ ہوں گے کہ لوگ عزت کئی کے واسطے کریں گے. اماں نے کیا کرتا، انہیں مارتا، بھائی السلام علیکم، بھائی ہمارے دیکھو آپ روڈ پہ ایک ڈاکو گیا تو 40 آدمی سلام کرتے، ایک اللہ والا گیا تو 2 آدمی سلام کرتے. تو لوگ خوف کے مارے سلامہ کریں گے، عزت کرنے لگیں گے. شر کے خوف سے کی جائے گی اس کی عزت. فرمایا گانے بجانے والیاں اور اس کے باجے عام ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی، اور اس امت کے آخری زمانے والے پہلے والوں پر لعنت کریں گے. آج 1445 سال کے بعد صحابہ کو برا بھلا نہیں بول رہی، حدیث میں آ گیا لوگ بولیں گے. آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. فرمایا کہ آخری زمانے والے پہلے والوں پر لعنت کریں گے. تو تم اس وقت سرخ ہوا، سختی والی ہوا اور زلزلہ زمین میں دھسنے والی صورتیں اور صورتیں بدلنے والے اور آسمان سے پتھروں کا انتظار کرنے والے بن جانا. یعنی اب تمہارے لیے قیامت آنے والی ہے.
ہوائیں چلنے والی ہوں گی، تمہارے صورتیں مسخ کر دیے جائیں گے، صورتیں بدلنے لگ جائے گی، آسمان سے پتھر ہوں گے اور زمین میں زلزلے شروع ہو جائیں گے۔ اور ان علامتوں کا انتظار کرو جو مسلسل آئیں گی، اس ہار کی طرح جس کا تاگا ٹوٹ گیا تو جس طرح موتی پے در پہ گرتے چلے جاتے، ایسے قیامت کے قریب یہ تمام چیزیں دنا دن ہونے شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ غور کر کے ہم خود غور کر سکتے ہیں، ہمارے پاس شراب عام ہوتی چلی جا رہی، ہو رہی نہیں ہو رہی، ہمارے پاس مساجد میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ہمارے پاس قبیلے کے بد انسان، قبیلہ بولو یا قوم بولو یا معاشرہ بولو یا کمیونٹی بولو، آج ہمارے پاس خراب آدمی کو سردار بنا رہے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور بدماش غنڈہ ہے اس کو عزت دی جا رہی بنسبت عزت دار انسان کو، جو ایماندار ہے، دیانتدار ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کا وفادار ہے، اس کی کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں رہی۔ حدیث شریف، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ایسا نہیں کہ کوئی غلط حدیث ہو، نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام فرماتے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، رسول بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک دیہاتی، ایک گاؤں والا آیا اور عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ رسول کریم سے پوچھنے لگا، رسول کریم بیان فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی آئے آگے کہنے لگا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول کریم علیہ السلام فرمائے، کیا فرمائے؟ جب وہ اس کو دیکھا تو فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جائے گی، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، اس میں خیانتیں کی جائیں گی، فرمایا اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ اسی لیے عزیزان گرامی قدر، آپ اگر سلف کی کتابوں کو پڑھیں گے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو، حضرت حال ہی میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو یہ لوگ اپنے حساب سے جو نالج بتائے ہیں وہ بتائیں کہ ہمارے حساب سے 15ویں صدی کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اب یہ 15ویں صدی چل رہی، 1445، جیسے ہی اور 50-65 سال ہوں گے، 55 سال ہوں گے، 15 صدی مکمل، تو ممکن ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہو یا اس کے بعد ہو، ممکن ہے قیامت قریب ہے۔ بالکل رسول کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے بولے قیامت قریب ہے، فرمایا کتنا قریب ہے تو آپ نے اشارہ کر کے بتایا، قیامت ایسا اشارہ کر کے بتایا، تو صحابہ اس کے دو معنی نکالے، ممکن ہے کہ یہ 2 انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے، ان دونوں میں ایک بڑی ایک چھوٹی، فرمایا اس میں جتنا فاصلہ ہے، فرمایا یوں، فرمایا تو آسمان پہ سورج ڈوب رہا تھا، عصر کا وقت تھا، تو فرمایا وہ سورج کے ڈوبنے اور مغرب کا وقت شروع ہونے میں جتنا وقت ہے اتنا۔ ایک روایت میں 200 سال کے بعد بھی قیامت ہے فرمایا گیا، تو وہ 200 سال کا مطلب ممکن ہے امام مہدی کے آنے کے 200 سال، ممکن ہے دجال کے آنے کے 200 سال، ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد 200 سال، تو یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ اب ہم حدیث پڑھیں گے تو امانتیں ضائع ہوگی تب تم قیامت کا انتظار کرو، یہ تمام چیزیں ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم اگر امانت کو ضائع کریں گے تو ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں جو رسول کریم نے فرما دیا ہے کہ یہ امانت ضائع کریں گے قیامت قریب آئے گی۔ فرمایا امانت کب ضائع ہوگی؟ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے دیہاتی، فرمایا جب امانت ضائع کی جائے گی تو تب قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت کا ضائع کیا جانا کس طرح ہوتا ہے؟ امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب معاملات نااہل کے حوالے کیے جائیں گے، جب آپ کا فیصلہ کرنے والا ناقابل انسان ہوگا، آپ کا فیصلہ کرنے والا نااہل ہوگا، وہ بیٹھ کے فیصلے سنانے لگ جائے گا، سمجھ جانا کہ تمہاری امانتیں اب ضائع ہونے لگ گئی، اب تم قیامت کا انتظار کرنے لگ جاؤ۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، صحیح حدیث۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب جھوٹے لوگ ہوں گے تو تم ان سے بچو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا، اور امام مسلم کون ہے؟ امام مسلم کی کتاب جو ہے مسلم شریف، یہ قرآن کے بعد دوسرا مرتبہ رکھتی ہے، قرآن کے بعد بخاری، بخاری کے بعد مسلم شریف، تو فرمایا امام مسلم نے اس کو روایت کیا وہ اپنی کتاب مسلم میں۔ جھوٹے کا کیا مطلب؟ فرمایا جھوٹے کا مطلب نبوت کے دعوے دار، نبوت کی۔ اب شکیل بن حنیف نہیں آ گیا ہمارے معاشرے میں، آیا نا جی، شکیل بن حنیف ممبئی میں چل رہا، ورنگل میں چل رہا، خود ہمارے پاس کاروان میں 2 لوگ پکڑے گئے،
میں جہاں جمعہ پڑھا تو وہاں پہ کاروان میں 2 لوگ پکڑے گئے، جن کو دیکھو تو بولنا یہ اللہ والے لوگ ہیں، نمازی روزے دار جماعت کے لوگ ہیں، سمجھ میں آتے، لیکن وہ اندرونی طور پر جو ہے شکیل بن حنیف کے فالوورز نکلے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعوے دار ہے، میں عیسیٰ ہوں بلاؤ. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس جو احادیث ہے کہ وہ اتریں گے، نزول ہوگا ان کا، پیدا ہوں گے نہیں. شکیل بن حنیف پیدا ہوا اور فرمایا وہ یہاں وہاں سے نہیں آئیں گے، ملک شام سے آئیں گے. انہیں یہاں حیدرآباد ہندوستان میں کیا کرا، اس کو مار کے ہکا اللہ وہاں پہ نہیں. شکیل بن حنیف نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا، جو حدیث شریف میں جو علامات ہے وہ پورے اس کے برعکس. اس وجہ سے ہم کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں رکھتے. ہمارے نبی کی جو پیشن گوئیاں ہیں، جو احادیث ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اس کے تحت ہم ہر ایک کو پرکھیں گے. جو بندہ اللہ والا ہے، رسول اللہ نے کیا بتایا اہل اللہ کے بارے میں، ہم وہ دیکھیں گے. جو بیمان ہے وہ بیمانی اس کی کیسے ثابت ہوں گی، احادیث سے ثابت ہوں. ایمان کا ثبوت بھی حدیث سے مل رہا، بیمان کا ثبوت بھی حدیث سے مل رہا. تو جو لوگ پیدا ہوں گے، جو دعوے کریں گے، ان کے دعووں کا ثبوت وہ سب کس سے ملے گا، حدیث سے ملے گا. تو وہ بندہ شکیل بن حنیف جو دعویٰ دار ہے حضرت عیسیٰ بن مریم ہونے کا، اس کے تمام دعوے جھوٹے نکل گئے، کیونکہ سب سے پہلا تو وہ نزول نہیں ہوا، اس کی ولادت ہوئی. دوسرا وہ عربی نہیں عجمی ہے، سب سے بڑی غلطی. عیسیٰ بن مریم عجمی ہوں گے کیا، عربی ہوں گے اور ملک شام سے آئیں گے. یہودیوں نے جہاں پر حدیث شریف میں آیا جس مسجد میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ مسجد پہ وہ لوگ کیا کرے معلوم، یہاں پر عیسیٰ اتریں گے تو وہ یہودیوں کے ایریے میں ہے وہ مسجد، تو انہوں نے وہ پورے مسجد کو کانٹے لگا کے رکھ دیے کہ یہاں پہ اترنا نہیں. اب دیکھو سائنس کو پڑھو، آپ کو سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں ملتی. یہاں نہیں اترنا بلکہ وہ لوگ پورے جال لگا کے کانٹے لگا کے رکھے. تو اگر جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے ان سے بچو، رسول کریم نے فرمایا. چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں 2 نبوت کے دعوے دار رہے. رسول کریم کے زمانے میں رہے، چنانچہ صحابہ نے ان لوگوں کو قتل کیا اور دوزخ کو پہنچایا. اس کے بعد بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، صحابہ ان کے قتل کرے. پھر پچھلی صدی 15ویں صدی 14ویں صدی میں انہیں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، قادیان کا، پاکستان کا، وہ پیدا ہوا. انہیں بھی نبوت کا دعویٰ کرا. اس کے مخالفت کرنے والے سب سے پہلی شخصی حضرت بانی جامع نظامیہ، حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ. آپ کی کتابیں پوری ماشاءاللہ آپ پڑھو، آپ کو ملے گا کہ کتنا اس کا رد کرے. رد قادیانیت پر بڑی بڑی کتابیں آپ نے لکھی. ہاں، حضرت بانی جامع نظامیہ کی آپ کتاب پڑھو، رد قادیانیت، افادۃ الافہام. آپ یہ تمام کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا قادیانی کیا ہے. اس میں کرے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آتے جاتے رسول کریم آج سے 1400 سال پہلے بولے جھوٹے ہوں گے ان سے بچو. مسلم کی روایت، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوں گی. اب یہاں ایک رسول کریم ایک مزاج پیدا کر، ایک ماحول بنا. قیامت نہیں آئے گی لیکن کب آئیں گی پھر آپ بتا رہے، کیونکہ لوگوں کے اب کان کھڑے ہو جاتے. تھوڑا سا تمہید باندھنے پر تھوڑا سا استثنائی کیفیت لائے. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک زمانہ جلد گزرنے لگے گا. اب دیکھو یہ چیز ہم بھی محسوس کر رہے ہیں. کیا سال مہینوں کی طرح، مہینہ جمعے کی طرح، اور دن 1 گھنٹے کی طرح، 2 گھنٹے کی طرح، اور گھنٹے لمحات کی طرح نکلتے چلے جا رہے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث. ہم گزشتہ اتوار کو ملے، پھر اتوار آ گئے. دنوں میں کتنی برکت تھی، ایک ایک دن میں کیا کیا کام نہیں ہوتے تھے. آپ سن کے تعجب ہوگا کہ پہلے زمانے کے لوگوں نے کتابیں لکھی، اور کتابیں کتنی لکھی معلوم؟ ایک آدمی 350 کتابیں، 650 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی، اور ایک کتاب میں 10 جلد ہے. اتنے کتابیں، پارٹس ہے اس کے. اور ہمارا جب زمانہ آیا، اب ہم وہ کتابوں کو پڑھے تک ہماری عمر ہو جا رہی. انہوں پڑھ کے عالم بن کے کتابیں لکھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پڑھ کے عالم بن کے کتابیں لکھی. ان کے وقت میں اتنی برکت رہی، ہمارے وقت سے برکتیں اٹھ جا رہی، جس کی وجہ سے جو حدیث شریف آ رہی ہے کہ مہینہ سال مہینوں کی طرح، مہینے جمعوں کی طرح، جمعہ دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے. ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی. یہ بھی قیامت کی علامت ہو جائے گی. چنانچہ وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. دنہ کیسے چلے جا رہے ہیں؟ ارے پرسوں ملے تھے اپن، بولے تو 4 دن نکل جاتے، 6 دن نکل جاتے.
ارے حال حال میں دیکھا تھا میں اس کو، تھا انہیں، ارے جا کے 6 مہینے ہو گیا جی نہیں بولتے. آپ بولتے نہیں ایسا. اب ہمارے یہ سابقہ جو صدر تھے اب حال حال میں گزرے، انہوں کتنا ہوا جی ٹائم ان کا؟ 8 مہینے ہو گئے. اب آپ بولو اندازہ لگاؤ 8 مہینے ہو گئے جو سابقہ صدر تھے ان کے گزر کے 8 مہینے ہو گئے. اندازہ لگا آپ کو 8 مہینے کدھر کتنی بڑی بات ہے 8 مہینے. دیکھو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال زیادہ ہو جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا اور بہنے لگے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو وہ ایسے کسی شخص کو نہیں پائے گا جو اس کی طرف سے اس کو قبول کرے. اور عرب کی زمین سبزار سرسبز و شاداب اور نہروں کی ہو جائے گی. آپ دیکھو جبکہ عرب کی زمین ریگستانی زمین تھی، اب رسول کریم کے زمانے میں پیٹرول آئل نہیں نکلا تھا. نکلا تھا؟ بولو بھائی نکلا تھا. رسول کریم کی حدیث دیکھو، مسلم کی روایت، حضور فرما رہے مال زیادہ ہو جائے گا اور بہنے لگے گا. بھائی مال کا تعلق بہنے سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ رسول کریم کا اشارہ ہے کہ مال کی کثرت بہنے سے ہوگی. اور آج پورا عربستان ان کے پیٹرول کی وجہ سے مالدار ہو گیا. اور پیٹرول بہنے والی چیز ہے نہیں، گرنے والی چیز نہیں ہے، اگنے والی چیز نہیں ہے، بہنے والی چیز ہے. لہذا رسول کریم 1445 سال پہلے فرما دیے کہ عرب کی سرزمین کا حال بتایا کہ مال زیادہ ہوگا بہنے لگے گا. تو رسول کریم کی آنکھوں کی بصارت کا کیا ہم اندازہ لگائے جو زمین کے اندر کے پیٹرول کو بھی دیکھ لیے تھے کہ حالات مستقبل بھی دیکھ لیے تھے عرب کا کیا ہوگا. اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ ایسا سرسبز و شاداب ہو جائے گا عرب کہ اگر وہاں پر زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے تو کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی صاحب یعنی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہی نہیں رہے گا. آج دیکھ لو آپ ہندوستان میں سعودی عرب سے لوگ زکوٰۃ یہاں بھیجتے، بھیج رہے نہیں بھیج رہے؟ کیوں بھیج رہے ہیں بھائی؟ کیا ان کے پاس غریب لوگ نہیں ہیں؟ حدیث شریف مکمل ہو گئی. آج رسول کریم نے فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. حالات دیکھو، رسول کریم کی نگاہیں یہ زمانے کو دیکھ رہی ہے، جبکہ زمانہ رسول کریم کا کون سا معلوم؟ وہاں پر 1 درہم 1 دینار بھی بہت بڑی بات تھی. عرب کے پاس ان کے پاس چپل پہننے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس گھوڑے، ان کے پاس سواریاں ان کے پاس نہیں، ان کے پاس مکانات ان کے پاس نہیں تھے، ان کے پاس کپڑے ان کے پاس نہیں تھے، ان کے جسم کھلے رہتے تھے. ان کا حال یہ تھا. لیکن رسول اللہ کی نظر دیکھ لی کہ قیامت کے قریب کا حال کیا ہوگا کہ مال بڑھ جائے گا، بہنے لگے گا، زکوٰۃ اتنی نکالیں گے کہ وہ دینے کے لیے نکلے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے. اور عرب کا حال مکمل یہی ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی ارے وہاں کے حالات سعودیہ کے بہت خراب ہوتے چلے جا رہے، وہاں پہ دین کا ماحول نہیں ہے. وہ بھی حدیث میں آگے وہ بھی فرما رہے رسول کریم دین سے دوری ہوتی چلے جائیں گے لوگوں کی. فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی. حضور فرما رہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لوٹے گا اور کہے گا اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. یعنی وہ بولے یعنی اتنے فتنے ہوں گے اور ماحول اب کیسا ہو گیا. میں اگر فون لیوں حدیث شریف بھی سننے کے لیے یوٹیوب کھولوں تو اچانک ایسا ایڈورٹائزمنٹ آتا جس سے میرے آنکھوں کا زنا ہو جاتا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ قرآن شریف ہم لگاتے گھر میں فون میں، قرآن شریف چلتے چلتے رہتی، اچانک بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آتا، گانے بجنے لگ جاتے. پچھلے والے لوگ کیسے تھے؟ محفوظ تھے گناہوں سے. اگر وہ آنکھ نیچے کر لیتے تو ان آنکھوں کا زنا نہیں ہوتا تھا. آج ہم آنکھ نیچے بھی کر لیں تو ہمارے سے آنکھوں کا زنا ہو جاتا. ہمارے گھروں کے اندر زناکار والے آلے موبائل کی شکل میں پہنچ گئے. پہلے کے لوگ کہتے کہ زناکار کے اڈے ہوتے ہیں، اب وہ زنا کے اڈے ہمارے ہاتھوں میں آ گئے. تو پہلے والے محفوظ تھے کہ اب ہم محفوظ ہیں؟ وہ محفوظ تھے. تو رسول کریم فرما رہے ہیں کہ دور آئے گا کہ قبر کے پاس سے گزرنے والا قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش اس کی جگہ میں اندر لیٹا ہوا ہوتا. فرمایا اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. اور یہ اس میں دینداری کی وجہ سے نہیں بلکہ مصیبتوں کی وجہ سے ہو جائے گی. ایسے مصیبتیں ایسے وبال ہو جائیں گے. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. وہ وبال وہ پریشانیوں کی وجہ سے آدمی بولے گا کہ کاش میں مر جاتا تو اچھا.
اب وہی حال ہے. پہلے کے لوگ ہمارے ایک 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کا شیوخین کا یہ حال تھا. میرے والد فرماتے ہیں کہ مولانا حاجی منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا محبوب حسین صاحب غالباً، تو وہ ایسے لوگ تھے، ایسے شیوخ تھے کہ مہینہ مکمل جب ہونے کو آتا تھا تو جب تنخواہ لے لیتے تو پھر مہینہ جب مکمل ہو جاتا تو تنخواہ تھوڑی لا کے واپس مدرسے کو دے دیتے، دے کے بولتے تھے آپ نے جو تنخواہ دی ہے اس میں میرا مہینہ مکمل پورا گزر گیا، یہ بچ گئی سو واپس مدرسے. کوئی سیونگ نہیں بلکہ الٹا لا کے ریٹرن مدرسے کو دے رہے. آج اور تنخواہ کتنی؟ 200 روپے، 150 روپے، 100 روپے. میرے والد کے دور میں 400 روپے تنخواہ شروع ہوئی تھی. اب بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے معلوم، میں لاسٹ جو دیکھا ہوا ہوں وہ 25 پیسے دیکھا، 20 پیسے دیکھا ہوا. اب یہ لوگ آنے دو آنے بھی استعمال کریں تو پیسوں میں برکت تھی، وہ برکت اب ختم. اب 1,000 نہیں بلکہ 1,00,000 بھی تنخواہ دے دیے تو کیا ہوا؟ سکا مکا ڈالے کہ قرضے میں 2-4 ہوں، قربانی دوں نہ کو دوں، کچھ تھا. 1,00,000 تنخواہ ہے، اس کے باوجود بولتے مول صاحب میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا جی، میں زکوٰۃ میرے پہ قرضے ہے. بولتے 1,00,000 ذاتی گھر والے 1,00,000 روپے کمانے والے بولتے میرے پہ قرضے. تو کیسی مصیبتیں آ گئی. دیکھو مال سے بے برکتی، کوئی برکت مال میں نہیں رہی، سب بے برکت. مصیبت EMI کی شکل میں مصیبت، انسٹالمنٹ کی وجہ سے، وہ لونوں کی وجہ سے. ایسی مصیبت کے دکھنے میں تو ارے مالدار ہے، اندر سے پورا کھوکھلا ہے، پورا خطرناک کھوکھلا ہے. یعنی اگر مر گیا تو کفن کے پیسے نہیں نکلتے اس کے پاس، اتنی بری حالت. حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو یہ رسول کریم 1400 سال پہلے فرما دیے کہ یہ مصیبتوں کی وجہ سے لوگ بولیں گے یہ لوگ کتنا سکون میں چلے گئے. نہیں، اپن کاش ان کی جگہ ہوتے بولی. اور حقیقت میں بول رہے پہلے کا اچھا تھا یارو بھائی، نظم، پہلے کھاتے پیتے سکون میں تھے، یہ سب ٹینشن ہی نہیں تھے. یہ اب جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا اتنا مصیبتوں میں گھرتے چلے جا رہے، گھرتے جاتے. آپ دیکھو صحیح بول رہا نہیں. اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اب یہاں پر 10 علامتیں بھی بتائی گئی قیامت کی، وہ بھی میں ذکر کر دوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت، یہاں تک کہ اب یہاں پر امام مہدی کا ذکر شروع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک صاحب عرب کے بادشاہ ہوں گے، ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. اب اس کو علماء بتائے کہ وہ کون ہو گئے، تو فرمایا وہ امام مہدی ہوں گے، بادشاہ بنیں گے وہ، اور امام محمد بن مہدی ان کا نام ہوگا. فرمایا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہا ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو دراز فرما دے گا، اس قدر کہ اس میں ایک ایسے صاحب کو بھیج دے گا جو میرے یا میرے گھر والوں میں سے ان کا نام میرے نام کے اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا، جو زمین میں مکمل عدل و انصاف کو پھیلا دے گا. جیسا کہ آج ظلم و زیادتی سے بھرا ہوا ہے، جیسا آج ظلم بھرا ہوا ہے، لوگوں پر زیادتی ہے، ایسے ہی اگر ایک دن میں ملے گا تو وہ آئیں گے ضرور، آ کر پوری دنیا میں عدل و انصاف کریں گے. چنانچہ یہ پیشن گوئی حضرت امام محمد بن مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ آئیں گے تو دنیا میں انصاف کریں گے، لوگوں سے ظلم و زیادتی کو ختم کریں گے. انشاءاللہ آگے کسی وقت پہ ظلم کے بارے میں ہم احادیث کو پڑھیں گے کہ رسول کریم نے ظلم والوں کے لیے کیا کیا بیان کیا، انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اور اسی طرح سیدتنا ام سلمہ کون ہے؟ رسول اللہ کی وائف ہے. کیا نام ہے؟ ام سلمہ. بچی کا نام کیا رکھنا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان سے، فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. دیکھو حضور نے باضابطہ نام لے کر ذکر کیا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک مصیبت کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پہنچے گی، یہاں تک کہ آدمی کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا، ظلم سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا، لوگ ایسی ظلم و زیادتی بڑھ جائے گی کہ کہیں پر کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی کہ وہ ظلم سے بچے، اور حالات ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو غزہ کو دیکھ لو، غزہ کو پورا قبرستان کر دیا، پورا شہر برباد ہو گیا، وہ غزہ سے رفح کو چلے گئے دوسرے شہر کو، وہاں پر بھی حملے جاری ہیں۔ حال ہی میں حماس کے اور قسام کے کچھ لیڈر ایران گئے، ایران میں مار کے ختم کرے، لیبیا گئے، لیبیا میں مار گئے، یعنی کہیں پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے، اپنے وطن میں بھی نہیں تھے، اپنے وطن سے دوسرے ملک کو چلے گئے، وہ لوگ ملک بدل لیے پورا، اس کے باوجود وہاں پر بھی مار دیا گیا۔ حزب اللہ کو پیجر سے 3000 آدمیوں کو مار دیا گیا۔ ظلم کرنے والے یہودی، یہ صہیونی طاقت کیسا کری، ایک پیجر کے ذریعے سے 3000 لوگوں کو قتل کر ڈالے، شہید کر ڈالے، یحییٰ سنوار پر بم ڈال کے ختم کر ڈالے۔ حال میں اب نام کتنے لیوں ایک ایک کو، کیونکہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی، یہ ریکارڈنگ جہاں پہ جاتی نا، وہ بھی حضرت صاحب یہودی ہے، انہوں بھی یہودی ہے، وہ پیج والے، انہوں کیا کرتے ہیں وہاں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کرتے۔ اس بیان میں اگر ان لوگوں کا نام لیے ہم اور ان کے نام میں ہم تعریف کر دیے تو لہذا یہ پورا بیان ڈیلیٹ، سمجھ رہے؟ اگر 3 سے 5 مرتبہ ایسے اپلوڈ کرتے جائیں گے پوری پروفائل بند، دیکھو کیسی سیفٹی کر رہے ہیں نا۔ تو الغرض یہ لوگ جو ہے رسول کریم کی جو حدیث ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جائیں گے لیکن محفوظ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھرے ہوئے تھے۔ عدل و انصاف ہوگا، آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے ان سے راضی ہوں گے۔ فرمایا آسمان پانی کے ایک قطرہ بھی چھوڑے گا نہیں، مکمل برستے رہے گا، پورا ہریالی ہی ہریالی کر دے گا، پورے شہر کو آباد سیراب کر دے گا، یہاں تک کہ زمین اپنی کوئی سبزی نہیں چھوڑے گی، مکمل سبزیاں اگنے لگ جائیں گی، زمین کی کوئی نعمت اندر چھپی بھی نہیں، تمام نعمتیں نکل کے آئیں گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ جو مردوں کو دیکھیں گے، قبرستان کو دیکھ کے تمنا کریں گے کہ کاش یہ لوگ بھی آج زندہ ہوتے اور یہ اچھا ماحول دیکھتے کرتے، تمنا کریں گے۔ اور یہ حدیث مستدرک امام حاکم نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مہدی مجھ سے ہے، روشن پیشانی ہوگی، اونچی ناک والے ہوں گے، زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے۔ اب وہ آ گیا نا، میں مہدی ہوں بول کے بھی بولا نے، حال میں ایک بارکس میں نکلا تھا، اس کو بھی مار کے اندر کرے تھے، میں مہدی ہوں بول کے آیا، اس کی پیشانی اونچی تھی، بال یہاں سے اگے تھے، تو انہیں بولا میری پیشانی اونچی ہے، ارے اس پیشانی اونچی تھی، بالا چلے گئے تھے اس کے، وہی چھے۔ آپ دیکھو اب اس کے اوپر رکھ کے دیکھو رسول کریم نے کیا فرمایا، وہ سید ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، پیچھے حدیث آئی نا مسلم کی، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، میری اولاد سے ہوگا، وہ مجھ سے ہوگا، مہدی ہوگا، میرے نام پر ہوگا، اور ان کے ابو کا نام میرے ابو کے نام کے برابر ہوگا۔ حضور نے پورا نسب حسب بتا دیا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ فرمایا نا مسلم شریف کی حدیث ہے، روشن پیشانی ہوگی، اونچی ناک ہوگی، زمین کو عدل سے بھر دیں گے، ظلم و زیادتی جیسی سب ختم ہوگی، اور 7 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد وصال فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث ابو داود نے صحیح 6 کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ حضرت مہدی کے قصے میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے مہدی مجھے عطا کیجئے۔ اب رسول کریم حسب بھی بتائے، نسب بھی بتائے، شباہت بھی بتائے، اب کوالٹی اور کیریکٹر بھی بتا رہے ہیں، ان کا نام، ان کا حسب، ان کی ذات، اب ان کے صفات۔ اب صفات کیا بتا رہی؟ فرمائیں گے جب وہ بیان کریں گے، وہ میرا شہزادہ جب بیان کرنے لگے گا تو ایک شخص آئے گا، آ کر کہے گا اور وہ مطالبہ کرے گا، وہ مانگے گا کوئی چیز، حضرت امام مہدی سے جب مانگے گا تو وہ ایسا ٹوکرے بھر بھر کے اس کو عطا کریں گے اور بغیر کوئی حساب و کتاب کے اس کو عطا کرتے چلے جائیں گے۔
اتنی سخاوت والے وہ ہوں گے. اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. یہ بہت ساری حدیثیں میں جو ریپیٹ ہوتے جا رہی اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما وراء النہر سے ایک صاحب نکلیں گے, ان کو حارث کہا جاتا ہے. وہ کسان ان کے لشکر کے سامنے کے حصے پر ایک شخص ہوگا جس کو منصور کہا جاتا ہے. وہ آل محمد کو اس طرح جگہ دیں گے جس طرح قریش نے رسول اللہ کو جگہ دی تھی. ہر مومن پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے, یا آپ نے فرمایا اس کی بات قبول کرنا ضروری ہوگا. محدثین اس کی شرح فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام محمد مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا لشکر بھی ان کے ساتھ ہوگا, ایک لشکر جرار ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ کہاں سے آئیں گا؟ وہ لشکر چلتے ہوئے خراسان کی طرف سے آئے گا. جب وہ آنے لگے گا تو مسلمانوں تم پر لازم ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں بلیک جھنڈے ہوں گے, کالے جھنڈیاں ہوں گے, تم ان کا ساتھ دینا تم پر ضروری ہوگا. اور یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثوبان سے روایت ہے, حضرت رسول اللہ نے فرمایا جب تم کالے جھنڈے دیکھو جو خراسان کی طرف سے آئے ہوں گے تو تم ان کے پاس جاؤ, کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے. باضابطہ حدیث شریف. اس کو امام احمد نے اپنی مسند امام احمد میں ذکر کیا, امام احمد بن حنبل. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا. دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا.